السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آئیے آج کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیلم ویلی کیل سے واپسی پر مظفر آباد آتے ہوئے لوکل بس پر سفر کرنے کا اتفاق ہوا، جس کے ڈرائیور بشیر بھائی تھے۔ بشیر بھائی نہایت سلجھے ہوئے دھیمے مزاج کے مالک فطرت شناس انسان ہیں، اور پچھلے 20 سال سے نیلم ویلی کے دشوار گزار راستوں پر لوکل بس چلا رہے ہیں۔ کیل سے مظفر آباد کا لوکل بس پر سفر تقریباً 8.5 گھنٹے کا ہے، اور اس سفر میں فطرت کے دیوانوں کے لیے جذب آمیز مناظر ہیں۔ بشیر بھائی کا تعلق نیلم ویلی سے ہے، اور اپنی جوانی کی عمر میں جہادی تنظیم حزب المجاہدین سے منسلک رہے، اور متعدد بار لائن آف کنٹرول کراس کر کے انڈین ایکوپائیڈ کشمیر جا چکے ہیں۔ دوران گفتگو بشیر بھائی سے میں نے یوں ہی سوال کر دیا کہ آپ 20 سال سے بس چلا رہے ہیں، کیا آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا جو ناقابل فراموش ہو؟ آگے کی کہانی میرے الفاظ میں بشیر بھائی کی زبانی ہے۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ تاؤ بٹ سے کیل آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹ گئیں، اور جس جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹیں اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بس کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت درکار تھا۔ تاؤ بٹ سے کم سواریاں ہونے کی وجہ سے میں نے ایک لوکل گاڑی پر سواریوں کو روانہ کیا اور خود بس کے اندر بیٹھ گیا۔ مغرب کا وقت تھا۔ چند لوکل لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بس میں نہ رکیں، یہ بس اب کل ہی ٹھیک ہوگی۔ رات کا وقت ہے، بس کو یہیں کھڑا رہنے دیں، لیکن مجھے مناسب نہ لگا کہ بس کو وہاں کھڑا کر دوں، اس لیے بس کے اندر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رفتہ رفتہ اندھیرا بڑھنے لگا، اور دریائے نیلم جو دن کے وقت ماں کی لوری جیسی آواز میں گنگنا رہا تھا، رات کی تاریکی پھیلتے ہی دہشت ناک آواز میں چنگھاڑنے لگا۔ منظر ایسا کہ اندھیرے کے سوا کچھ سلجھائی نہ دیتا تھا، اور میں بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دریائے نیلم کی آواز کے ساتھ ماضی کی بھول بھلیوں میں بہنے لگا۔ اچانک بس میں کچھ ہلچل ہوئی، اور میری چھٹی حس کسی انجانے اندیکھے خطرے کا پتہ دینے لگی۔ ایک سرد لہر پورے جسم میں دوڑی، اور سردی کے باوجود میرا ماتھا پسینے سے ٹپکنے لگا۔ شاید بس میں کچھ لوگ سوار ہوئے، لیکن اتنی رات کو اس ویرانے میں بس پر کون سوار ہوا ہے؟ ایک لمحے میں کئی سوال اور لوگوں کی اس جگہ کے بارے میں کئی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں۔ بشیر بھائی، اس جگہ رات اکیلے رکنا ٹھیک نہیں ہے، کاش کہ میں بات سن لیتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اور اندیکھی مخلوق بس پر سوار ہو چکی تھی۔ بس میں کئی لوگوں کی موجودگی میرے ڈر کو بڑھانے کے لیے کافی تھی، لیکن مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں اب میرے بجائے اسی مخلوق کے قابو میں ہیں۔ لیکن یہ تو شروعات تھی، اور لیکن جو ہونا تھا اس کی توقع تو شاید میرے فرشتوں کو بھی نہ تھی۔ اچانک سے مجھے یوں لگا جیسے مجھے کھینچ کے پیچھے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے پیچھے دیکھا تو بس کے اندھیرے میں کئی سبز رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں، اور ایک آنکھ میرے بالکل قریب مجھے پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا اور کچھ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں یہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کھینچا تانی میں اچانک بس میں ایسا شور ہوا
جیسے کبڈی کے میچ میں تماشائی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو داد دے رہے ہوں۔ قریب تھا کہ میں بس کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دیتا۔ ایک آواز آئی اور وہ اندیکھی مخلوق غائب ہو گئی۔ رفتہ رفتہ میرے جسم کی طاقت واپس آنے لگی، لیکن ایک نہ ختم ہونے والا خوف میرے دل میں سما چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ساری رات گاڑی میں جاگ کر گزاری اور بس کے دروازے پھر سے بند کر لیے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی، اور اس دن کے بعد میں نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی کہ آئندہ سے کبھی رات کے ٹائم ایسا معاملہ ہرگز نہیں کروں گا۔ امید ہے دوستو آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی بار ایک اور نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔